قرآن پاک پڑھنا آپ کو بہت ہی مشکل لگتا ہے نا؟ ہاں، اس لیے کیونکہ آپ کو کسی نے صحیح سے پڑھایا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ زبر زیر پیش عربی میں کیوں آتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا انگلش میں زبر زیر پیش کی جگہ کیا آتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گا جس پر آپ کو زبر زیر پیش خود ہی لگانا ہے، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد میں اس کتاب کو پڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامک ایجوکیشن۔ آج میں پڑھاؤں گا نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 3۔ اس سے پہلے میں لیسن نمبر 1 اور 2 پڑھا چکا ہوں، اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں۔ تو آج میں پڑھاؤں گا زبر زیر پیش۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے حروف کی پہچان ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اسے پڑھ کر دیکھیں کہ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اس طرح پڑھنا ہے: الف، یا، الف، کاف۔ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی پہچان کرنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، تو آپ کو لیسن نمبر 2 دیکھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا زبر زیر پیش۔ کسی بھی زبان میں حروف کی پہچان کر لینے کے بعد واولس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں انگلش کی بات کروں تو انگلش میں اے سے زیڈ تک 26 لیٹرز ہوتے ہیں۔ ان میں سے 5 لیٹرز واولس ہوتے ہیں، جیسے اے، ای، آئی، او، یو۔ اگر میں عربی کی بات کروں تو عربی میں 29 لیٹرز ہوتے ہیں، جن میں سے 3 لیٹرز نکال دیے جاتے ہیں جو واولس ہو جاتا ہے، جیسے الف، واو اور یا۔ اور اس کے بعد 3 واولس اور ہوتے ہیں، جیسے زبر زیر پیش، یعنی عربی میں 6 واولس ہوتے ہیں۔ واولس ایک ساؤنڈ ہوتا ہے جو کسی بھی لیٹر پہ آ کے اس کو تبدیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ بی لکھا، اب اس پر کوئی بھی واولس آئے گا تو بی تبدیل ہوتا جائے گا، جیسے میں یہاں پہ اے لکھا تو با ہو گیا، اگر میں یہاں پہ آئی لکھا تو بی ہو گیا، اگر میں یہاں پہ یو لکھا تو بو ہو جائے گا۔ تو یعنی تبدیل کون کر رہا ہے؟ واولس کر رہا ہے۔ اسی طرح عربی میں جیسے میں یہاں پہ با لکھا، اگر اس کے اوپر زبر ڈالا تو با ہو جائے گا، اگر میں زیر ڈالا تو بی ہو جائے گا، اگر میں پیش ڈالا تو بو ہو جائے گا۔ تو اس کو تبدیل کون کر رہا ہے؟ تو واولس کر رہا ہے۔ عربک واولس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شارٹ واولس اور دوسرا ہوتا ہے لانگ واولس۔ شارٹ واولس کو کہا جاتا ہے حرکات اور لانگ واولس کو کہا جاتا ہے حروف مدہ۔ حرکات کو جلد پڑھنا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا چاہیے، اور حروف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں حروف مدہ کو نیکسٹ لیسن میں پڑھاؤں گا۔ زبر اور زیر دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، زبر اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے ہوتا ہے۔ آپ کو زبر کے بعد اے دکھ رہا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے زبر کی جگہ انگلش میں اے ہوتا ہے اور زیر کی جگہ آئی اور پیش کی جگہ یو ہوتا ہے۔ جیسے میں ایم لکھا اور ایم کی جگہ عربی میں ہوتا ہے میم، ایم کے بعد میں اے ڈالا تو یہ ہو گیا ما، اور اے کی جگہ عربی میں ہوتا ہے زبر، یہ بھی ما ہو گیا۔ اگر میں اے کی جگہ آئی لکھ دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا می۔ اسی طرح آئی کی جگہ چونکہ زیر ہوتا ہے تو میں زیر ڈال دیا تو یہ بھی ہو جائے گا می۔ اگر میں آئی کو ہٹا کر یہاں پہ یو ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا منہ، اور یو کی جگہ عربی میں ہوتا ہے پیش، تو میں زیر کو ہٹا کر پیش ڈال دیا تو یہ بھی ہو جائے گا منہ۔ زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے ا، زیر کی ای اور پیش کی او۔ ا، ای، او۔ اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، اسے اس طرح نہیں پڑھنا ہے آ، ای، او، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں جتنے بھی ریڈ کلر کے ہیں سارے واولس ہیں۔ اگر میں اس والے رو کی بات کروں تو اس میں آ ساؤنڈ ہے۔ انگلش میں سبھی لیٹرز کے بعد اے ہے اور عربی کے سبھی لیٹرز کے اوپر زبر ہے۔ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے ب، ت، ج، یعنی اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، اس طرح نہیں پڑھنا ہے با، تا، جا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس والے رو میں ای ساؤنڈ ہے، یعنی انگلش کے سبھی لیٹرز کے بعد آئی ہے اور عربی کے سبھی لیٹرز کے نیچے زیر ہے۔ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے بی، تی، جی، ہی، یعنی اسے بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے بی، تی، جی، اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس والے رو میں او ساؤنڈ ہے، یعنی انگلش کے سبھی لیٹرز کے بعد یو ہے اور عربی کے سبھی لیٹرز کے اوپر پیش ہے۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے بو، تو، جو، ہو، اسے بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ آئیے میں اسے ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں ب، ت، ج، ح، د، ر، ز، س، ش، بی، تی، جی، حی، دی، ری،
زی، سی، شی، بو، تو، جو، حو، دو، رو، زو، سو، شو۔ اگر آپ ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں یعنی اسپیلنگ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں با زبر ب۔ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے بی اے ب۔ یعنی اگر آپ ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لیٹر کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد واول کو، اور سب سے آخر میں ساؤنڈ کو پڑھا جاتا ہے، جیسے با زیر بی۔ تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ ہجے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا بغیر ہجے کے۔ اس میں آپ کو حرکات لگانا ہے یعنی زبر زیر پیش لگانا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک سبھی کے حروف ایک ہیں، لیکن آپ کو حرکات لگا کر زبر زیر پیش لگا کر اسے بدلنا ہے۔ آپ اس طرح لگائیں گے جیسے لکھا ہوا یہاں پہ سالما، یعنی سبھی پر آ ساؤنڈ ہے تو اس طرح لگانا ہے سالما۔ ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، انگلش میں لیفٹ سائڈ سے لکھا جاتا ہے اور عربی میں رائٹ سائڈ سے لکھا جاتا ہے۔ میں ایک بیچ سے مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سالومی، سا، سا یعنی اے کی جگہ آئے گا زبر سا، لو، یو کی جگہ آئے گا پیش، لو می، آئی کی جگہ آئے گا زیر، سا لو می۔ اسی طرح آپ سبھی پر لگا دیں، اور یہاں پہ الگ الگ حروف ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دقت ہو پڑھنے میں، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ را، سین، لام، سین، دال، سین، میم، لام، کاف، ہا، میم، دال، ہا، شین، را۔ میں اس پر حرکت بھی لگا دیتا ہوں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہا، اس پر زبر آئے گا، ایک کی جگہ زبر آتا ہے، می، آئی کی جگہ زیر آئے گا، دا، ایک کی جگہ زبر آئے گا، ہا می دا۔ ایک چیز یاد رکھنا ہے، اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، یعنی آپ کو اس طرح نہیں پڑھنا ہے حامیدہ، ہا نہیں پڑھنا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، جتنا بھی لکھا ہوا ہے سبھی کو جلد پڑھنا ہے، حامیدہ، مالکی، سادوسو، ایسے کر کے لگانا ہے آپ کو۔ اب میں اس کتاب سے پڑھا رہا ہوں، سبھی حروف پر زبر ہے یعنی آ ساؤنڈ ہے تو اسے پڑھنا ہے ا، ب، ت، ث۔ جلد پڑھنا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ حرکات کو جلد پڑھنا چاہیے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہیں حمزہ ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر ہے اس لیے اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اگر صرف الف ہوتا ہے، نہ اس پر زبر ہوتا ہے، نہ زیر، نہ ہی پیش اور نہ ہی جزم، تب یہ الف ہوتا ہے۔ اگر ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں حمزہ زبر ا۔ میں چونکہ ہجے کر کے نہیں پڑھاؤں گا، بغیر ہجے کے پڑھاؤں گا، آپ کو ساؤنڈ کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، ی، ی۔ جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اسی کا مشق کرایا گیا ہے، میں اسے ایک دو ہجے کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہجے کیا ہوتا ہے۔ ہجے میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حرف کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اس حرف پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دال زبر د، را زبر را، سین زبر س، د، را، س۔ اگر آپ بغیر ہجے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے د، را، س، و، د، ع، و، د، ع، ع، ب، د، ح، ب، د، ک، س، ب، ک، س، ب، د، خ، ل، د، خ، ل، ب، ل، غ، ب، ل، غ، و، ج، د، و، ج، د، س، ج، د، سجد، یعنی سبھی کے اوپر آ ساؤنڈ ہے، اسے ا، ب، ت اسی طرح کر کے پڑھنا ہے۔ سبھی حروف کے نیچے زیر ہے یعنی ای ساؤنڈ ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، یعنی اسے اس طرح نہیں پڑھنا ہے ای بی، اسے اس طرح پڑھنا ہے ای بی تی
یعنی جلد پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، حمزہ زیر ای، میں ہجے کر کے نہیں پڑھا رہا ہوں، ای بی تی سی جی حی خی دی زی ری زی سی شی سی ضی طی غی قی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی۔ بہت سارے لوگ اسے اے بے تے سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن عربی میں اے بے تے سے ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ای بی تی سی ہوتا ہے۔ جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اسی کا مشق ہے، اس میں زبر زیر دونوں آئے گا۔ اسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اے بے لے، تو میں ابھی آپ کو بتایا کہ عربی میں اے بے نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اس طرح پڑھنا ہے ای بی لی، اس میں زبر اور زیر دونوں ہے۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، را زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، را دی فا، ح می دا حمیدہ، ش ہی دا شاہیدہ، با خی لا باخیلا، س خی را ساخیرا، را حی ما راحیما، لا حی با لاعبا، ش ری با شاربا، ع می لا عاملا، با ری ق باریقا، خ طی ف خاطیفا، جا زی ع جازیعا، س قی ما ساقیما، غ شی یا غاشیہ، نا سی یا ناسیہ، یعنی اسے بھی جلد پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اب یہاں پیش آ گیا، پیش کی ساؤنڈ او ہوتی ہے، تو اس کو پڑھنا ہے او بو تو، اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں، حمزہ پیش او، او بو تو۔ اسے بہت سارے لوگ او بو پڑھتے ہیں، تو او بو نہیں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہی نہیں، بلکہ او بو اس طرح پڑھا جاتا ہے، او بو تو سو جو حو خو دو زو رو زو سو شو سو دو تو وہ عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو یو۔ زبر زیر پیش جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا مشق ہے، رو سو لو رسولو، سو دو سو سودو سو، فو قی دا، دال کے اوپر زبر ہونا چاہیے، فوقیدہ، قو تی لا قتلا، نو کی سا نو کی سا، کا رو ما کاروما، عو لی ما علیما، ہو دی یا ہودیا، سو حو فو سحفو، او سی ع اوسیع، قو دی را قدیرا، نو سی را نوسیرا۔ اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔